قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ قابیل و حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اور انسانی تاریخ کا یہ پہلا قتل تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ دنیا انسانی میں اضافے کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حضرت حوا کے پیٹ سے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیر حابیل کی ہمشیر سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیر سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیر سے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہ اپنے ارادہ کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ توراۃ سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانہ میں قربانی اور نذر و نیاز کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی ناش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے کبھی دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی ابھی تک انسانوں کو نہیں سنایا تھا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کرید کرید کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی ناش کو سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے اس بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہمارے اوپر آشکارا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے، تاکہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر کا اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور موجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد موجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا شخص تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعد مردن تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضا انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی، عقل و دانش
اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق اور دنایت طبع میں ضرب المثل ہے۔ اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔